ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و اقرار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ ہے کا نام دیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے آرک آف کیونٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنی جانشین بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شریف میں منتقل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اس مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کی تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیاں کے ٹکڑ، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتیں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لڑتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اسی طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کے لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دوڑا ہو گیا تو ان کی بددعا عاملیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاج کر ڈالا۔
عمارتوں کو توڑ کر پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کو کوڑے خانوں میں پھینک دیا، لیکن اس سے بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ حال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم کا اعمال کا بے 5 شہر بلکہ برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق کی بے ادبی کا الزام ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک ہیکل گاڑی پر لا کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کی نبی حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کی کھوئی ہوئی وقار پھر سے واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں، اور معزز موسیٰ و ہارون کی درگاہ اس فرشتے اٹھانے والے ہوئے ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت بصر نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودی کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کے مختلف رائے ملتے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کے پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودیوں کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے جس ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم عالمہ اور محققین کے بھی بہت سارے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگر ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہے کہ یہ صندوق ایک زمانے تک آئمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثہ میں مل گیا جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں، دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گی وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔